حضرات، آج زینبیہ چینل کے ذریعے سے ایصال ثواب کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ میں زینبیہ چینل کی تمام ٹیم کے کامیابی اور توفیقات میں اضافے کے لیے بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں، اور آپ تمام مخاطبین اور ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سرور حسن زیدی صاحب مرحوم ابن جناب سید شریف حسن زیدی صاحب کی روح کو انصاف فرمائیے۔ بسم اللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس للصفة حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وخلق الانسان بلطفه وابتدى بالصخور ميدان ارضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الانام بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الغر الميامين، سيما ابن أمه علي عليه السلام، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حضرات، والدین کے سلسلے سے اور ان کی عظمتوں کے سلسلے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہوگا عظمت والدین اور قرآن مجید۔ قرآن مجید کی کچھ آیات کے سہارے سے ایک سلسلہ وار گفتگو ہے جو چند منٹوں میں آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ 3 مرحلے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ پہلے مرحلے میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ خالق کائنات نے ماں باپ کو عظمتوں کی یہ معراج عطا کی ہے، یہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ قرآن میں کئی مقامات پر اپنے تذکرے کے ساتھ، ذکر توحید کے ساتھ ذکر والدین کیا ہے۔ یہ پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل، دوسرے مرحلے کی گفتگو یہ ہے کہ خالق کائنات نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا حکم، احسان کا حکم، ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت اور ماں باپ کا خیال رکھنے کا حکم صرف امت مسلمہ کو نہیں دیا ہے، صرف ہمیں اور آپ کو نہیں دیا ہے، بلکہ گزشتہ امتوں کو بھی خالق کائنات نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تھا۔ اور تیسرے مرحلے میں جو ہماری گفتگو کا اہم ترین مرحلہ ہے، جتنی گنجائش رہی وقت میں اس کے حساب سے یاد کروں گا کہ خالق کائنات نے
न सिर्फ ये कि उम्मत वालों को वालिदैन का ख्याल रखने का हुक्म दिया, वालिदैन के साथ एहसान का हुक्म दिया, बल्कि गुज़िश्ता नबियों को भी, वलियों को भी, अंबिया को भी खालिक कायनात ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म अता फरमाया है। और फिर रब्त मसाइब से कबल एक मंजिल है अज़मत वालिदैन के हवाले से, उसे पेश करते हुए गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहूँगा। अज़ीज़ान गिरामी, पहले मरहले में जो हमायत आपके सामने पेश कर चुके हैं, उसके ज़ैल में एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि खालिक कायनात ने कुरान मजीद में जगह जगह माँ बाप का तज़किरा अपने ज़िक्र के साथ फरमाया है। चुनांचे सूरह इसरा की आयत नंबर 23 और 24 इस सिलसिले में बड़ी अजीम आयत है, जिसमें ऐलान होता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। तुम्हारे रब ने यह अपनी फ़ैसला कर लिया है, यह हुक्म दे दिया है और यह कज़ावत कर चुका है रब कि तुम किसी की इताअत नहीं करोगे, किसी की इबादत नहीं करोगे सिवाय खुदा के, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करोगे और अपने माँ बाप के साथ नेकी करोगे, एहसान करोगे। वबिल वालिदैन एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान के साथ पेश आओगे, नेकी के साथ पेश आओगे। आप देखें यहाँ खालिक कायनात ने अपने ज़िक्र के साथ बिला फासला वालिदैन का ज़िक्र किया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ नेकी करो। और गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए फरमाता है व इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अब माँ बाप दोनों या उनमें से कोई एक तुम्हारे पास हों और किबर सन्नी को पहुँच जाएं, बुज़ुर्ग हो जाएं, तो फिर उनके साथ नरमी से पेश आना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़, उनसे उफ़ भी ना कहना। वकुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके साथ कौल करीम, करीमाना अंदाज में, बुज़ुर्गवारी के साथ, यानी निहायत इखलास के साथ और निहायत मुरव्वत के साथ गुफ्तगू करना। अज़ीज़ान गिरामी, आप देखें कुरान कहता है कि फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनसे उफ़ भी ना कहना। इसी आयत में 2-3 मंजिलें हैं जहाँ पे तफसील से गुफ्तगू की जाए तो अच्छा खासा वक्त दरकार है, मगर मैं सिर्फ इशारे करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। शेख तूसी तारीख़ शियत के अज़ीम तरीन उलमा में से एक आलिम दीन हैं, जिन्होंने बहुत सी किताबें, तकरीबन तमाम उलूम इस्लामी से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर किताबें लिखी हैं, जिनकी 2 बड़ी किताबें हमारी 4 बड़ी किताबों में शामिल हैं कुतुब अरबा में। वो शेख तूसी तफसीर के मौजू पर किताब लिखते हुए अत्तिबियान में यहाँ पर आकर के ये तहरीर करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि हमारा ये फ़ैसला है कि तुम हमारे इबादत करोगे, और उसके बाद फ़ौरन माँ बाप के साथ नेकी का हुक्म देता है। गोया ये बताना चाहता है कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो माँ बाप की दिल आज़ारी है, और इबादत खुदा के बाद सबसे बड़ा अज्र अज़ीम का हामिल जो काम है वो माँ बाप के साथ एहसान है। और यही बात छठे इमाम ने भी इरशाद फरमाई है। इमाम फरमाते हैं कि 2 गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी मुआफ़ी मुमकिन नहीं है। इंसान कोई भी गुनाह दुनिया में कर ले, मुआफ़ी मुमकिन है, परवरदिगार उसको किसी और उसके अमल खैर की बुनियाद पर मुआफ़ करते हुए जन्नत में ले जा सकता है, मगर 2 गुनहगार ऐसे हैं कि जिनका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में नहीं जा सकते हैं। एक मुशरिक, चूँकि सूरह लुक़मान में ऐलान होता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क व बुत परस्ती है। एक मुशरिक
दुनिया में कितने भी अच्छे अमल कर ले मगर उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। इसलिए कि उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, अल्लाह का ये ऐलान है और ये वादा है कि मैंने अपनी जन्नत को अपने मुत्तक़ीन के लिए बनाई है। हमारा मकान है, हम जिसको चाहें आने दें, जिसको चाहें ना आने दें। आप कौन होते हैं बोलने वाले? हमारी अपनी मर्ज़ी है। खालिक़ कायनात अज़ीज़ान गिरामी, जब हम अपने मकान के लिए इख्तियार रखते हैं तो क्या खालिक़ कायनात जो जन्नत और जहन्नम का खल्क़ करने वाला है, जो जन्नत का मालिक है, वो क्या इख्तियार नहीं रखता है कि जिसको चाहे अपनी जन्नत में आने दे, जिसको चाहे ना आने दे? उसने भी अपनी जन्नत में आने के लिए उसूल बनाया है कि उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, अगर जन्नत में आना है तो मुत्तक़ीन में शामिल हो जाओ, हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले मोमिन बंदे बन जाओ। तो जो मुशरिक है उसका ठिकाना जहन्नम है, जन्नत में नहीं जा सकता है, चाहे दुनिया में कितने भी अच्छे अमल अंजाम दे ले। उसके अच्छे अमाल का सिला खुदा दुनिया में तो दे देगा मगर आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नम है। दूसरे माँ बाप का दिल दुखाने वाली औलाद, इमाम फरमाते हैं जिसके माँ बाप राज़ी नहीं हैं, दुनिया में चाहे कुछ भी कर ले उसका ठिकाना जहन्नम है, वो जन्नत में नहीं जा सकता है। और यही छठे इमाम फरमाते हैं अज़ीज़ान गिरामी, फला तकुल लहुम औफ के सिलसिले से गुफ्तगू करते हुए यहाँ पर इस आयत की तफसीर करते हुए इमाम फरमाते हैं कि अरबी ज़बान में, देखिए उर्दू में भी हम जब किसी से नाराज़ होते हैं तो लफ्ज़ उफ़ का इस्तेमाल करते हैं। उफ़ आप कैसी बातें कर रहे हैं, उफ़ आप ये आप क्या कह रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। अरबी ज़बान में भी उफ़ नाराज़गी के लिए इस्तेमाल होता है। और इमाम फरमाते हैं अगर अरबी ज़बान में नाराज़गी के इजहार के लिए लफ्ज़ उफ़ से भी कोई छोटा लफ्ज़ होता तो खालिक़ कायनात कुरान में वो लफ्ज़ रखता कि माँ बाप से वो भी ना कहना। अज़ीज़ान गिरामी, बड़ी अजीब मंजिलें हैं, बड़े अजीम मराहिल हैं। चुनांचे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए खालिक़ कायनात फरमाता है वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके साथ कौल करीम। करीम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? अगर आपके साथ किसी ने अच्छाई की है, अच्छाई के बदले में अच्छाई किया जाए तो शान करीमी नहीं कहते। शान करीमी वहाँ कहते हैं कि जब आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है उसके बाद पलट करके उससे आप बुरे बर्ताव के जवाब में भी अच्छा बिहेवियर पेश करते हैं, ये शान करीमी होती है। गोया कुरान कहना चाहता है माँ बाप अगर तुम्हारे साथ हुस्न रफ्तार से पेश आ रहे हैं, हुस्न गुफ्तार से पेश आ रहे हैं, तब तो तुम्हें अच्छा अमल अंजाम देना ही है। लेकिन अगर माँ बाप तुम्हारे साथ ज़ाहिरी एतबार से अच्छा बर्ताव नहीं भी कर रहे हैं, तुम्हें नागवार भी गुजर रहा है, तब भी तुम उनके मुकाबले में तुम शान करीमी ये है कि अच्छा बर्ताव पेश करो, उनके साथ अच्छे से पेश आओ। ये कुरान हुक्म दे रहा है फला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उनको झटकना नहीं बल्कि उनसे मुलायमत के साथ और नरमी के साथ गुफ्तगू करना। इसी आयत को आगे बढ़ाते हुए खालिक़ कायनात इसी आयत के बाद आयत नंबर 23 है, आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाता है वग़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। देखो अपने माँ बाप के सामने पर ज़िल्लत को झुका के रखना और उनके सामने उनके लिए दुआ करते रहना कि परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके साथ उस तरीके से तरहम फरमा जैसे मेरे बचपने में उन्होंने हमारे साथ किया है। वक़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, जनाह कहते हैं परों को, पर ज़िल्लत को झुकाने का मतलब यहाँ क्या हुआ, यानी इनके सारी के शानों को तवाज़ो के बाजुओं को झुका के रखना, शानों को खम करके रखना, उनके सामने तकब्बुर से सर उठा के न चलना, उनके साथ निहायत नरमी से पेश आना, तवाज़ो के साथ पेश आना, पर ज़िल्लत को झुका के रखना। वक़फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल, ज़िल्लत के साथ रहना। अज़ीज़ान गिरामी, माँ बाप के सामने ज़िल्लत के साथ रहने में इंसान को रुसवाई नहीं होती है बल्कि सरबुलंदी अता होती है। माँ बाप के सामने अगर इंसान हक़ीर हो जाता है तो खालिक़ कायनात की निगाह में अज़ीज़ हो जाता है, अज़ीम हो जाता है। यहाँ वालिदैन के सामने ज़िल्लत के साथ यानी इनकिसारी के साथ, यहाँ ज़िल्लत से मुराद रुसवाई नहीं है, इंतहाई तवाज़ो है, इंतहाई इनकिसारी है, यानी इंतहाई इनकिसारी के साथ अपने को झुका के रखता है तो परवरदिगार उसको दुनिया और आखिरत में सरबुलंद कर देता है। दो लोगों के सामने, दो ज़बात के सामने अल्लाह ने पर ज़िल्लत को झुका के और इनकिसारी और निहायत तवाज़ो के साथ रहने को हुक्म दिया है। यह अपने लिए फरमाता है अंतुमुल फ़ुक़रा व हुवल गनियुल हमीद, तुम सब के सब उसके सामने फ़कीर हो
حقیر ہو اور حقیر اور فقیر بن کر کے رہو، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی سر افتخار کو بلند نہ کرنا، اس لیے کہ وہی بس غنی ہے، وہی حمید ہے، وہی بے نیاز ہے۔ عزیزان گرامی، تم سب کے سب اللہ کہتا ہے اس کے فقیر ہو، اس کے محتاج ہو، اس کے سامنے حقیر اور پست ہو، یا تو اپنے لیے کہتا ہے کہ میرے سامنے فقیر و حقیر و ذلیل بن کے رہنا، یا ماں باپ کے سامنے کہتا ہے کہ ذلیل بن کے رہنا۔ اس لیے کہ ماں باپ کے سامنے اور خدا کے سامنے جب انسان ظاہری ذلت کا اظہار کرتا ہے تو حقیقی عزت اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، بڑی عظیم منزلیں ہیں۔ امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو ماں باپ کا دل نہ دکانا۔ میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، آیت اللہ گل پائگانی بڑے عظیم مرجع وقت گزرے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی تقلید کی ہوگی۔ آیت اللہ گل پائگانی کا یہ بیان ہے کہ میرا ایک دوست، سوچیں وہ شخصیت جو اتنی عظیم بلندی پر ہے، اس کا دوست یا اس کا کلاس فیلو بھی کیسا رہا ہوگا، کس مرحلے کا رہا ہوگا۔ کہتے ہیں عبرتناک واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا دوست ہے، دیکھیں ماں باپ کے ساتھ نیکی کا ایک اہم فائدہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا میں بہترین ذریعہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، حوضوں میں میرے ساتھ رہتا تھا، پڑھائی لکھائی بہت اچھا تھا، ذہین تھا، سب کچھ تھا، کافی عرصے سے اس کو دیکھا نہیں تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ علیل ہے، بیمار ہے۔ عزیزان گرامی، توفیق سلب ہو جاتی ہے اگر انسان جو ہے کچھ امور کو انجام نہ دے، اس کے لیے عبرتناک واقعہ ہے، مختصر لیکن اہم واقعہ ہے۔ آیت اللہ گل پائگانی مرجع عالی قدر جہان تشیع کہتے ہیں جب میں اس کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کا آخری لمحہ ہے، بیماری مرگ میں مبتلا ہے، مرض مرگ مبتلا ہے، لیکن میں ایک چیز دیکھ کے حیرت زدہ رہ گیا، مجھے تعجب ہوا کہ کیسے بندہ بدل جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بستر مرگ پہ پڑا ہے لیکن کفر بک رہا ہے، ہذیان بول رہا ہے۔ وہ کہتا کیا ہے، میرے ساتھ جیسا ظلم خدا نے کیا ہے ویسا ظلم کسی نے نہیں کیا۔ کیا ظلم ہے؟ وہ یہ کہتا ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، لاوارث ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ایسے عالم میں وہ مجھے موت کے منہ میں ڈھکیل رہا ہے۔ کہتے ہیں آیت اللہ گل پائگانی، میں دیکھ کے دنگ رہ گیا، ایسی زندگی سے کیا فائدہ کہ پوری زندگی دین کی راہ میں گزری ہو لیکن عاقبت بخیر نہ ہو پائے، جاتے جاتے کفر بول کے جا رہا ہے، اور یہ کہتا ہے جیسا خدا نے مجھ پر ظلم کیا ویسا کسی نے نہیں کیا۔ عزیزوں، وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے حالات سے بچنے کا اور توفیق کے سلب ہونے سے بچنے کا اور توفیق کے حاصل ہونے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا رہے، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی سلب توفیق کا سبب بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، بہت عظیم منزلیں ہیں، میں کچھ آیتیں پیش کرنا چاہ رہا تھا مگر واقعات ذہن میں آ رہے ہیں تو میں عبرتناک ایک دو واقعے یہاں پر رک کر کے عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ماں باپ کے سلسلے سے ایک بات میں نے کہہ دی کہ ماں باپ اگر راضی نہ ہو تو سلب توفیق ہو جاتی ہے، ماں باپ راضی نہ ہو، میں نے عرض کیا، تو آخرت بخیر نہیں ہو پاتی، عاقبت بخیر نہیں ہو پاتی، اور آخرت میں انسان کا ٹھکانہ جنت نہیں بن پاتا ہے، اور الفاظ حسنہ انسان کی زبان پہ آسانی سے جاری نہیں ہو پاتے۔ چنانچہ آیت اللہ کمپانی جو آیت اللہ بہجت کے اور آیت اللہ طباطبائی کے بھی استاد تھے فقہ و اصول میں، مرجع وقت گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، وہ ان سے ایک بات منقول ہے، ان کے لیے ایک بات نقل کی گئی ہے اور وہ بھی بیان کیا ہے میرے استاد اخلاق حضرت آقا عالی نے۔ وہ درس اخلاق دیتے دیتے یہ فرماتے ہیں کہ آنے والا آتا ہے آغا کمپانی کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور میری قسمت جیسے لگتا ہے کسی نے باندھ دی ہے، ایسا لگتا ہے کہ دریا کے سامنے پہنچتا ہوں دریا خشک ہو جاتا ہے، سارے وسائل آمادہ ہیں ہمارے خوش بختی کے، خوش نصیبی کے، برکت کے، عظمتوں کے اور رزق میں اضافے کے، لیکن جیسے ہی میں ہاتھ ڈالتا ہوں ختم ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے اپنے اقربا کے ساتھ برا برتاؤ رکھا ہے، صلہ رحم نہیں کرتے ہو، بد اخلاقی سے پیش آتے ہو،
لوگوں کے ساتھ تمہارے روابط تمہارے رشتہ داروں سے ختم ہیں، منقطع ہیں؟ کہا نہیں، میرے سارے رشتہ داروں سے روابط اچھے ہیں۔ کہا کیا کبھی تم نے اپنے ماں باپ سے تندی سے، بد کلامی سے گفتگو کی ہے؟ ماں باپ کا دل دکھایا ہے؟ عزیزان گرامی، باپ کی، والدین کی، ماں کی مجلس میں باپ کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص اگر اس طرح کی بات منتقل ہو جائے، پہنچ جائے، تو میں سمجھتا ہوں مجلس کا حق ادا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، حقوق والدین پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس سے زیادہ عبرتناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے؟ آنے والا جب کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا، میری ماں موجود ہیں مگر میں نے کبھی دل نہیں دکھایا، کہا غور کر لے، سوچ لے۔ جب وہ غور کرتا تو کہتا ہاں ایک بار مجھے لگا تھا کہ ماں کا دل دکھا مگر میں نے معافی مانگ لی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے، میرے سامنے میری زوجہ سے، شریک حیات سے اور میری والدہ سے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، بحث ہو گئی، اور میں نے دیکھا کہ اس موقع پہ میری بیوی جو ہے، شریک حیات جو ہے، وہ حق پر ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہے، ماں غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو میں نے بول دیا تیز آواز میں کہ آپ کو کیا ہو گیا والدہ، آپ کیوں بلا وجہ کو اس طریقے سے ناراض ہو رہی ہیں، غصہ کر رہی ہیں، صحیح تو کہہ رہی ہے میری بیوی۔ ماں چلی گئی وہاں سے، اور مجھے احساس ہو گیا کہ شاید میں نے غلطی کی ہے۔ پھر جا کر کے میں نے اپنی ماں سے معذرت بھی کر لی، سوری بھی بول دیا، اور پھر ماں نے گردن بھی ہلا دی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں چلا آیا، بات ختم ہو گئی۔ بس یہ ایک واقعہ ہے کہ نہیں، آیت اللہ کمپانی کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ماں کے دل میں تیری طرف سے رنج باقی ہے۔ یہ گردن کا ہلا دینا یہ راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جب اس نے کہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی تو جا، اور جانے کے بعد خوش نصیب ہے کہ تیری ماں زندہ ہے، ماں کے قدموں کو چوم، بوسہ لے، اور اس کے بعد اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کر، ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے گناہ کیا، میں نے آپ کا دل دکھایا، میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ جاتا ہے، ایسا ہی کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، اب اس کا آگے کا بیان یہ ہے اس راوی کا خود، اس شخص کا، کہ میں نے ایسا ہی کیا اور ماں نے مجھے واقعاً معاف کیا، اور کہا نہیں، آج میں تجھے واقعی معاف کرتی ہوں، تو نے میرا دل دکھایا، اپنی بیوی کے سامنے مجھے حقیر کیا، مجھے رسوا کیا، اور اس کے بعد پھر آ کر کے فارمیلٹی کرتے ہوئے سوری بول کے چلا گیا کہ اس سے بات ختم ہو گئی۔ لیکن آج جس طریقے سے تو نے اعتراف کیا ہے، آج تو نے سچے دل سے جب معافی مانگی ہے، تو میں نے بھی سچے دل سے تجھے معاف کر دیا۔ وہ کہتا ہے آگے کہ پھر میرے بخت کھل گئے، قسمت کھل گئی، اور اس کے بعد پھر رزق و روزی میں اضافہ ہوا، جس چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا وہ چیز میرے ہاتھوں میں ہیرا بن کے سامنے آتی تھی، میرے حالات بدل گئے۔ پتہ چلا کہ ماں یا باپ اگر ناراض ہوں تو یہ منزل انسان کے لیے ہوتی ہے کہ راستے بند ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد نہیں ملتی ہے، رشتے نہیں ہوتے ہیں لڑکیوں کے لڑکوں کے، اگر ماں باپ راضی نہ ہو، اولاد ملتی نہیں ہے، اولاد ہو تو اولاد نسل منقطع ہونے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے۔ اتنے بڑے خطرات ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کروں، آپ سب جانتے ہوں گے، ہمارے زمانے، ہماری صدی کے، یعنی گزشتہ صدی کے بہت بڑے مقدس عالم دین گزرے ہیں، شیخ عباس قمی، جن کی کتاب مفاتیح الجنان آپ سب کے گھر موجود ہوگی۔ نہ جانے کس خلوص سے لکھا کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے ہوں اور وہاں مفاتیح الجنان نہ پائی جاتی ہو۔ عزیزان گرامی، صاحب مفاتیح الجنان، صاحب نفس المحموم، صاحب منتہی الاعمال، اور متعدد کتابوں کی تحریر کرنے والے، 3-3 4-4 جلدوں پہ 2-2 3-3 ہزار صفحات پر مشتمل کتاب تحریر کرنے والے اسی عظیم عالم نے ایک مختصر کتاب لکھی جس کا نام ہے منازل الآخرہ، منازل الآخرت، آخرت کی منزلیں۔ منازل الآخرہ میں بہت عظیم واقعات لکھے ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی تحریر کیا ہے۔ وہ کتاب ہمارے پاس بھی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہوگی، اور جس کے لیے ممکن ہو وہ اس کتاب کو حاصل کرے۔ کتاب بڑی عظیم ہے، مختصر لیکن بڑی عظیم کتاب ہے، منازل الآخرہ۔ منازل الآخرہ میں ایک واقعہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس آتے ہیں، اس کی بالین پہ آتے ہیں، وہ نبی کا کلمہ گو ہے، چاہنے والا ہے، دم نکل رہا ہے، آخری وقت نبی تلقین پڑھتا، آپ سوچیں تو صحیح، معصوم ہے، عصمت کبریٰ کے مالک ہیں، ان سے بڑی شخصیت ہے نہیں کوئی عالم وجود میں۔
وہ نبی آ کر کے عظمت والدین کو سمجھیں، وہ نبی آ کر کے آخری لمحے بالین پر اس کے جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، احتضار کا عالم ہے، موت سامنے ہے، تو اس کو تلقین فرماتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہو، زبان سے جاری کرو اللہ کا نام، مگر زبان اس کی گویا نہیں ہوتی، کھلتی نہیں ہے، کلمات توحیدی کو اپنی زبان پہ جاری نہیں کر پاتا۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم اس منظر کو دیکھ کے تعجب کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین، معجزہ جس کا وجود ہے وہ کہہ رہا ہے، مگر زبان پہ اس کے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، کلمہ توحید۔ سامنے بیٹھی ہوئی خاتون کو دیکھتے ہیں جو گریا کر رہی، آنسو بہا رہی اس جوان کی اس حالت پر جو درد میں ہے، تکلیف میں ہے۔ نبی پوچھتے ہیں کیا تو اس کی ماں ہے؟ کہا ہاں ماں ہوں۔ کہا کیا اس سے تو راضی نہیں ہے؟ کہا نبی اللہ اس نے میرا دل بہت دکھایا، اس لیے میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ نبی کہتے ہیں کہ تو ماں ہے، اس سے راضی ہو جا، دیکھ میں رسول ہو کر کے اس سے کہلوانا چاہ رہا ہوں، مگر اس کی زبان کھل نہیں رہی ہے۔ کیوں نہیں کھل رہی ہے؟ کلمہ توحید کے لیے، کلمات حسنہ کے لیے، کیونکہ تو راضی نہیں ہے۔ ماں ہے، راضی ہو جا، ورنہ اس کا دم اسی حالت میں نکلے گا، پھر محشر میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، خیر کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب اس نے سنائی تو تڑپ گئی۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں پھر ماں ہوتی ہے، تڑپ جاتی ہے، معاف کرتی ہے، اور کلمات توحیدیہ اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو ماں کی منزل ہے۔ ماں بہت جلدی راضی بھی ہو جاتی ہے، اور ماں دل سے نفرین بھی نہیں کرتی ہے، دل سے ملامت بھی نہیں کرتی ہے، لیکن بالخصوص باپ کا انسان دل نہ دکھائے، اس لیے کہ باپ کی زبان پہ نفرین آ جاتی ہے بچے کے حق میں۔ اور والدین سے بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ ناراض ہو جائیں تو بچوں کو آنکھ نہ کہیں، آنکھ کے الفاظ زبان پہ جاری نہ کریں، غصے میں آ کر کے نفرینی کلمات، چونکہ باپ جب زبان سے کہتا ہے، نفرین کرتا ہے اولاد کو، تو دل سے بھی کر دیتا ہے۔ ماں کہتی ہے تو جا پلٹ کے واپس نہ آ، تجھے موت نصیب ہو جائے، لیکن جب کوئی فوراً پلٹ کے کہہ دے واقعاً ماں تیرا بچہ تو چاہتی نہیں ہے کہ واپس آئے، فوراً کہتی نہیں 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 نہیں، یہ تو میری زبان سے جملے نکلے تھے، میں دل سے کیسے کہہ سکتی ہوں؟ لیکن باپ نفرین دل سے کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایک طرف اولاد سے یہ تاکید ہے کہ باپ کو نفرین کرنے پر مجبور نہ کرے، دوسری جانب باپ سے یہ تاکید کی جاتی ہے کہ غصے میں آئیں تو پھر اولاد کے حق میں بد دعا کے کلمات جاری نہ کریں۔ عزیزان گرامی، مجھے گفتگو بہت عظیم منزلوں تک لے کے جانا تھا، قرآن کی وادی میں سفر کرنا تھا، لیکن ایصال ثواب کی گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عظمت والدین کے حوالے سے 2-1 واقعے بیان کر دیے۔ عزیزو، دوسری منزل پہ آپ کو بہت تیزی سے لے آؤں اور صرف ایک آیت پڑھ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ قرآن نے گزشتہ انبیاء سے، گزشتہ قوموں میں بھی یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ نے ان سے بھی ماں باپ کے ساتھ نیکی کے لیے کہا تھا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 83۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میں نے پہلے مرحلے کی کچھ آیتیں اور تھی، اسے چھوڑ دیا، دوسرے مرحلے پہ بہت تیزی سے آ گیا چونکہ میں نے واقعات میں آپ کا وقت لے لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو گے، احسان کرو گے۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اللہ کا یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، گزشتہ قوموں کے لیے بھی ہے۔ قوموں کی گفتگو کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ قوموں کی بات کیا ہے؟ انبیاء تک کے لیے ہمیں ملتا ہے۔ 2-3 مثالیں دے دوں۔ عزیزان گرامی، سورہ مریم کی آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 24 اٹھا کے دیکھیے گا، 2 نبیوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے جناب عیسیٰ، جناب یحییٰ کے لیے، جو جناب عیسیٰ کے زمانے کے نبی ہیں، جناب عیسیٰ کے پہلے شہید کیے جانے والے آخری نبی ہیں وہ جناب یحییٰ، جناب زکریا کے بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب زکریا وہ جنہوں نے جناب مریم کی کفالت کی تھی، ان کے بیٹے جناب یحییٰ ہیں۔ جناب یحییٰ کے لیے قرآن کہتا ہے برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، کہ ہم نے یحییٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور جبار و عصی نہ بن جائیں، گنہگار نہ بن جائیں، عصیان نہ کریں۔ یہ منطوق جو بولا گیا اس کا ایک مفہوم بھی ہے۔ مفہوم کیا ہے عرض کرتا ہوں، منطوق دہرا دوں کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں اور جبار و عصی اور نافرمان و گنہگار نہ بن جائیں۔
اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ انسان نیکی نہیں کرے گا تو جبار ہو جائے گا اور عصیان کا شکار ہو جائے گا، عاصی بن جائے گا، جبار کہلائے گا وہ انسان جو ماں باپ کے ساتھ جبر کرنے والا، جابر، ظالم، جو ماں باپ کے ساتھ نیکی نہیں کرتا۔ اسی کو ذرا سی تبدیلی کے ساتھ جناب عیسیٰ کے لیے دیکھیے، جناب عیسیٰ کے والدین نہیں ہیں، صرف ماں ہے، لہٰذا ماں کا تذکرہ ہے، ورنہ قرآن نے زیادہ تر مقامات پہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، دونوں کی دل آزاری سے رکنے کی بات کہی ہے۔ جناب عیسیٰ کے لیے ماں کا تذکرہ ہے، برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، کہ پروردگار عالم نے مجھے حکم دیا، جناب عیسیٰ کہتے ہیں مجھے حکم دیا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں، اور اللہ نے مجھے جبار و شقی نہیں بنایا ہے۔ اس آیت کا بھی اگر مفہوم نکالیں گے تو یہ نکلے گا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ جبار ہوتا ہے اور شقی ہوتا ہے۔ تو اگر شقاوت سے اور جبر سے بچنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ انسان نیکی کرے۔ انسان اگر غور کر لے تو پوری مجلس کی پوری تقریر کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی آیت کافی ہے اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، جناب سلیمان کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نمل میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ نمل میں کہ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي۔ جناب سلیمان چوٹیوں کی بات کو سن کر کے مسکرائے، ہنسے، وہ جو اس نے کہا تھا ادخلوا مساکنکم لا يحطمنکم سلیمان وجنودہ، تم سب کے سب بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے، یہ شعور نہیں رکھتے ہیں یہ لوگ۔ عزیزان گرامی، بات کو سننے وہ ہنسے، اور اس کے بعد کیا کہا کہ پروردگار عالم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار مجھے سلیقہ دے دے، توفیق دے دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں ان نعمتوں پر جو تم نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین کو عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ جب شکر کیجئے تو ان نعمتوں پہ بھی شکر ادا کیجئے کہ جو آپ کو ملی ہیں، اور ان نعمتوں پر بھی جو آپ کے والدین کو ملی ہے، چونکہ جو والدین کو نعمتیں ملتی ہیں وہی نعمتیں آپ کو بھی ملی ہیں، انہی نعمتوں کا صدقہ ہے کہ آپ جہاں تک بھی پہنچ رہے ہیں ان نعمتوں کے توسط سے، اس کے طفیل سے۔ ولم یجعل رب اشکر لی، پروردگار عالم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی والدی، اور میرے والدین پہ، یعنی جب دعا کیجئے تو والدین کو یاد ضرور کیجئے۔ اس سے بھی واضح لفظوں میں جناب ابراہیم کی ایک دعا کو قرآن نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنے والدین کو دعاؤں میں کس طرح یاد رکھو۔ یہ دعا ہم لوگ اکثر قنوت میں پڑھتے رہتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پروردگار عالم مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما، مجھے معاف کر دے اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور مومنین کی۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کیجئے خالق کائنات نے انبیاء تک کو حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں۔ وہ والدین کہ جن کو قرآن نے لفظ رب سے تعبیر کیا ہے۔ آخری آیت بیان کرنے سے پہلے میں ایک لفظ رب پہ ذرا سی وضاحت کر دوں۔ یہاں بھی رب بنا ہے، اس کے پہلے جب میں نے گفتگو شروع کی وہاں بھی رب بنا ہے۔ عزیزان گرامی، وہاں بھی لفظ رب ہے۔ والدین کے لیے کیا کہا قرآن نے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جناب ابراہیم عرض کرتے ہیں خدایا اے میرا رب مجھے معاف کر دے، مغفرت فرما، اور میرے والدین کو معاف کر دے۔ اور وہاں دعا کے لیے کہا گیا کہ دعا ایسے کرو۔ کیا دعا کرو؟ سورہ اسراء میں جو میں نے پہلے پیش کیا کہ ربنا قل رب اغفر لی ولوالدی، پروردگار عالم قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہ دوسری آیت ہے، دوسری آیت ہے، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہو کہ پروردگار ان دونوں پہ ویسے رحمت نازل فرما، ویسے ترحم سے پیش آ میرے والدین کے ساتھ کہ جیسے میرے بچپنے میں انہوں نے میرے ساتھ ترحم آمیز لہجے انداز میں میری تربیت کی، میرے رب بن کر کے رہے۔ کما رب بیانی رب ہے، رب بیانی صغیرہ، قرآن نہ کہتا تو میں نہ کہتا، اللہ نے جو نام اس کا تھا وہ والدین کو دیا ہے یہاں، کما رب بیانی، اور رب ارحمہما، اے میرے رب ان پہ رحم فرما، کما رب بیانی صغیرہ، جیسے میرے بچپنے میں وہ میرے رب بن کے رہے، میری تربیت کی۔
اسی لیے والدین کو رب مجازی کہتے ہیں. قرآن نے رب سے تعبیر کیا ہے کما ربیانی صغیرا، جیسے میرے بچپنے میں وہ رب بن کر کے رہے، یعنی ہماری تربیت کی محبت کے ساتھ، ویسے ان کے ساتھ. تو عزیزان گرامی، یہ گفتگو آپ نے محسوس کی. اب آخری جملہ، آخری آیت جہاں پر 2-3 منٹ کے لیے تھوڑا سا فضائل کے انداز میں آپ کو لے کے چلوں گا اور وہیں سے ربط مسائل. عزیزان گرامی، سورہ احقاف قرآن مجید میں ایک سورہ ہے. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 دیکھیے گا. قرآن بڑی لطیف بات کرتا ہے، خصوصاً ماں کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے. اعلان ہوتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آئے. حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہن وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے 9 مہینے بہت مشکل سے اس کو اپنے شکم میں جگہ دی، اور وضع حمل بھی بڑی مشکل سے ہوا. کرہن کا لفظ ہے، کر کہتے ہیں مکروہ کو، ناپسندیدہ چیز کو. حملتہ کرہن ووضعتہ کرہن، نہایت پسندیدہ دور سے گزرتی رہی جب 9 مہینوں اس کو حمل کیا شکم میں، اور ناپسندیدہ وقت سے گزری کہ جب اس کو پیدا کیا، جنم دیا. عزیزان گرامی، کرہن ناپسندیدہ حالت ہے، اور اگر پیدائش کے وقت کی منزل سخت نہ ہوتی تو اس کو، اگر ماں دنیا سے بچے کو جنم دیتے وقت رخصت ہو جائے تو اس کو شہادت کا درجہ نصیب نہ ہوتا. نبی نہ فرماتے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے ماں رخصت ہو جائے تو شہید ہوتی ہے. اللہ اکبر، میدان جہاد میں جنگ کرنے والے مجاہدوں کا درجہ اس کو ملتا ہے کہ جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے. البتہ 1-2 قیود ہیں، اس کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں بغیر قید کے ایک عرض کر رہا ہوں، مطلقاً جو حدیث ہے کہ اگر بچے کی ولادت کے وقت ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے وہی درجہ ملتا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ جو میدان جنگ، جو جنگ بدر و احد و خیبر و خندق میں شہید ہونے والے مجاہدین کو نصیب ہوتا ہے. نبی نے کسی جنگ کا نام نہیں لیا، بس یہ فرمایا کہ جو رتبہ میدان جہاد میں جا کر شہید ہونے والے مجاہد کو ملتا ہے وہی اس عورت کو ملتا ہے، اس ماں کو ملتا ہے جو بچے کو جنم دیتے دنیا سے رخصت ہو جائے. اور عزیزان گرامی، درد کیسا ہے؟ دنیا کے 3 شدید ترین دردوں میں سے ایک درد وضع حمل بتایا جاتا ہے. ماہرین علوم ابدان کہتے ہیں ولادت کے وقت کا جو درد ہے. اور اسی طریقے سے جو 9 مہینے اس نے شکم میں گزارا ہے اس کو بھی قرآن نے کرہن سے تعبیر کیا. مکروہ ناپسند چیز کو کہتے ہیں نا، وحملتہ کرہن، مکروہ حالت میں. وہ 9 مہینے کس حالت میں گزرے ہیں؟ آنے والا آتا ہے امام کے پاس، اور یہ اس کے جیسا واقعہ رسول اکرم سے بھی منسوب ہے. آنے والا آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے، یا امام کے پاس آتا ہے، چھٹے امام سے بھی منسوب روایت ہے، آتا ہے کہتا ہے مولا میں نے اپنی ماں کی جو اپاہج ہے، مفلوج ہے، بستر میں پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بڑی نیکیاں کی ہیں. اس کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، کپڑے بدلتا ہوں، رفع حاجت کرتا ہوں، ہدیہ ہے اس کی رفع حاجت تک میں کرتا ہوں، اس کے لباس چینج کرتا ہوں، اس کو اپنے ہاتھوں سے غذا دیتا ہوں، اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہوں. حد یہ ہے کہ میں نے اپنے کندھوں بیٹھا کر کے اسے خانہ کعبہ کا طواف کرایا ہے اور سعی کرائی ہے. آپ یہ بتائیے کہ کیا میں نے اس نے جو احسانات مجھ پر کیے تھے اس کا بدلہ ادا کر دیا اتنی نیکیاں کرنے کے بعد؟ جملہ سنیے گا، امام فرماتے ہیں تو اس کی پوری زندگی کے احسانات کا بدلہ کیا ادا کرے گا جو 9 مہینے اس نے تجھے اپنے شکم میں رکھا ہے اور رات میں جاگی ہے اور کروٹیں بدلی ہے اذیتوں میں. ان 9 مہینوں میں سے کسی ایک رات کے بدلہ تو ادا نہیں کر سکا ہے. یہ ہے عظمت والدین کی. عزیزان گرامی، اسی آیت میں قرآن آگے بڑھ کے یہ کہتا ہے کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کو شکم میں حمل کرنا اور رضاعت یعنی دودھ پلانا، یہ دونوں ملا کر 30 مہینے بنتے ہیں. اب عجیب بات ہے عزیزو، آپ دیکھیں کہ حمل کی مدت اگر 9 مہینہ ہے اور رضاعت کی مدت 24 مہینے ہے تو دونوں ملا کے 33 مہینے بنتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے سورہ لقمان میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ،
वफ़िसालहु फ़ी आमैन, कि माँ ने उसको करवट बदल बदल करके उसको हमल किया, फिर वज़्न किया, यानी विलादत हुई उसकी, और उसका फिसाल जो है यानी माँ के सीने से जुदा होना, ये 2 साल में है। या सूरह निसा में इरशाद फरमाया खालिक कायनात ने वल वालिदातु युरज़िना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, माओं का फरीज़ा है कि अपनी औलाद को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। तो अगर शीर दही की मुद्दत 2 साल है और हमल की मुद्दत 9 महीने है तो 33 महीने बनते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है कि खिलाफत सानिया में, दरबार खिलाफत में दूसरे दौर में एक औरत लाई जाती है जिसके ऊपर जिना का इल्ज़ाम था, और ये कहा जाता है कि इसको संसार कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि गुनाह की मुर्तकिब हुई है। शादी हुई थी 6 महीना पहले और अभी बच्चे को जन्म दे दिया, इसका मतलब जिना किया इसने। संसारी के लिए लोग ले जा रहे थे कि अमीरुल मोमिन को खबर हो गई, अमीरुल मोमिन आ गए और आने के बाद कहते हैं नहीं, 6 महीने में बच्चे की औलाद इसके गुनहगार होने की दलील नहीं है। और वारिस कुरान ने कुरान की इसी आयत को पेश किया और फरमाया कि देखो, एक जगह कुरान कहता है कि रज़ाअत की मुद्दत 2 साल की यानी 24 महीने की है, और इस आयत में अल्लाह कहता है कि वह हम लोगों फिसाल हो सलासूना शहरन, हमल की मुद्दत और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीना है। तो जब 24 महीने को अलग करेंगे, 30 महीने से निकालेंगे तो 6 महीने बचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुरानी नुक्ते निगाह से 6 महीने में बच्चा सही और सालिम पैदा हो सकता है। अगर 6 महीने में कोई बच्चे को जन्म दे तो फिर ये जिना कारा होने की दलील नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात, अब यहीं पे एक बात कहने का दिल चाहता जो मैंने वादा किया था कि मजलिस के अंदाज का जुमला कह दूं। मौलाए कायनात क्यों बार बार जाते थे उनकी मदद करने के लिए? बाज़ औक़ात हमारे नौजवानों को मुशव्वश किया जाता है, उनके जहनों को मुशव्वश किया जाता है कि वो बड़ी दोस्ती थी इसलिए जाते थे, बड़ी दोस्ती की वजह से मदद करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, मसला दोस्ती का नहीं है। मैं बहुत नज़ाकत से, बहुत बचते हुए पैगाम सारे भाइयों तक देना चाहता हूँ जो लोग भी कन्फ्यूज़न का शिकार हैं, चाहे हमारे दरमियान या हमारे दूसरे बरादरान। इस तरह के वाक़यात को देख करके वो वाक़या जहन में लाइए कि जब 2 औरतें लड़ती हुई आई थी एक बच्चे को लेकर के मौलाए कायनात के पास, और दोनों कह रही थी मेरा बेटा है, गवाह किसी के पास नहीं। मौला बार बार समझाते रहे मान लो, कोई नहीं मानने को तैयार, दोनों कह रही मेरा बेटा है। तो फिर मौलाए कायनात ने कंबर से कहा, कंबर बच्चे के 2 हिस्से कर दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, गवाह किसी के पास नहीं, आधा इसका आधा उसका। उसमें से एक औरत बोल उठी कि नहीं मौला, मैं झूठ बोल रही थी, बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा इसी का है। मौलाए कायनात ने कहा कंबर जो कह रही कि मेरा बच्चा नहीं, बच्चा उसी का, उसको दे दो। क्यों? इसलिए कि जो वाकई माँ थी वो अपने बच्चे को ज़बा होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने कहा गैर के पास रहेगा, सालिम तो रहेगा, और दूसरी इंतजार कर रही थी आधे बच्चे का। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम का कज़िया यही है। मौलाए कायनात ने तलवार नहीं उठाई अपने हक के लिए, मौलाए कायनात ने दूसरों के पास रहने दिया, का दूसरों के पास रहेगा। असल इस्लाम बचा तो रहेगा, लेकिन जब असल इस्लाम पे वक्त पड़ता था तो मौलाए कायनात दरबार में मदद के लिए पहुंच जाते थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह मंजिल कुरान कहता है कि वालिदैन का एहतराम करो। अजीज़ों, हम सब के लिए वालिदैन का एहतराम लाजिम है, लेकिन और आपने वो हदीस भी सुनी होगी कि वालिदैन की खिदमत से जन्नत इंसान को नसीब होती है। माँ के लिए अलग से भी आई है हदीस, माँ बाप के लिए साथ में भी आई है। तो हम आम इंसान अगर माँ बाप की खिदमत करें तो जन्नत के मुस्तहक बन जाते हैं। कितने अजीम होंगे वो वालिदैन कि जिनकी खिदमत सरदार जन्नत करते हैं, हसनैन जिनकी खिदमत करते हैं, जिनकी इताअत करते हैं। यकीनन अली और फातिमा वो कितनी अजमतों के हामिल हैं। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, वालिदैन के सिलसिले से गुफ्तगू करते करते मसाइब में अमीरुल मोमिनीन और जनाब फातिमा का भी जिक्र करने का दिल चाहता है, लेकिन हमारी इस तरह की मजालिस में दिल ये चाहता है आज कि मैं सकीना के वालिद का जिक्र कर दूं। अजीज़ों, सकीना की वालिदा का तज़किरा कर दूं। वो सकीना
کہ جو کبھی باپ کے سینے پہ سوتی تھی, کبھی ماں کی آغوش میں سوتی تھی. ہاں, میں والدین کا ذکر کر رہا ہوں, مگر سبھی والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن کیا کہنا حسین کی محبت, حسین کس طریقے سے اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے. تمام بچوں سے, بالخصوص کربلا کے میدان میں 4 سالہ بچی سکینہ, اس سے کتنی محبت کرتے تھے. عزیزان گرامی, باپ کے یا ماں کے جانے کے بعد اولاد کو بہت غم ہوتا ہے. یقیناً بیٹیاں بالخصوص جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو بہت بے چین ہوتی ہیں. ماں کا یا باپ کا جنازہ جب گھر سے نکلے, عزیزان گرامی, یہ بے چینی اس وقت ہوتی ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی کے گھر سے کوئی جنازہ نکلے. لیکن ہم نے کربلا میں دیکھا ہے کہ حسین ابن علی جب زندہ تھے اور گھر سے باہر اپنے قدموں سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جنازہ نکل رہا ہو. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب حسین کربلا کے میدان میں رخصت آخر کربلا کے میدان میں جانے کے لیے رخصت آخر حاصل کرتے ہوئے خیمے سے نکل رہے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گر جاتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بچی ہے جو بار بار باپ کے دامن کو پکڑ کے روک لیتی ہے. وہ بچی کون تھی عزادارو؟ وہ سکینہ, جو بار بار اپنے بابا سے کہتی تھی, بابا میری عادت ہے آپ کے سینے پہ سونے کی, بابا مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جائیے. اللہ اکبر. بیویاں ہلکے میں لے لیتی تھیں, اے میرے والی و وارث, آپ گھر کے سرپرست ہیں, آپ کے اوپر ہم سب کا آسرا, سب کی ڈھارس تھی آپ کی ذات, آپ ہم کو کس کے سہارے چھوڑ کے چلے. اللہ اکبر. حسین ابن علی بیویوں کو سمجھاتے ہیں, بچی کو سمجھاتے ہیں, امام سجاد سے رخصت ہوتے ہیں, اسرار امامت منتقل کرتے ہیں اس عالم میں بھی کہ جب سید سجاد کو غش پہ غش آ رہا ہے, مگر حسین ابن علی سید سجاد کے سینے پہ دست امامت کو رکھتے ہوئے کچھ تلقین کرتے ہیں, اسرار امامت کو منتقل کرتے ہیں. خیمے سے اس عالم میں جس کی کیفیت میں نے عرض کی باہر آتے ہیں, پشت فرس پہ سوار ہوتے ہیں, اور حسین اب اپنے رہوار سے کربلا کی طرف, مقتل کی طرف بڑھنے کے لیے بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر, مگر رہوار ہے جو قدم آگے نہیں بڑھاتا. حسین آواز دیتے ہیں, میں جانتا ہوں صبح سے بار بار تو بھی مقتل میں گیا ہے, میری طریقے سے تو بھی پیاسا اور تشنا اور بھوکا ہے, بس آخری زحمت ہے, میرے رہوار مجھے مقتل میں لے چل, اس کے بعد تجھے تیرا آقا زحمت نہ دے گا. رہوار نے زبان حال سے آواز دی, آقا میری کیا مجال کہ جو میں حکم سے سر پیچی کروں. سر کو خم کیا, اپنے سموں کی طرف اشارہ کیا. زین حسین نے کیا دیکھا کہ سم اسپا سے لپٹی ہوئی سکینہ حسین کو آواز دینے لگی, بابا مجھے آخری بار سینے سے لگا لو بابا. حسین جلتی ہوئی رخسار کربلا پہ لیٹے, سکینہ کو سینے سے لگایا, صبر کی تلقین کرتے ہوئے حسین دوبارہ رہوار پہ سوار ہونے لگے. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم یہ پہلی بار کی منزل ہے یا دوسری بار کی منزل ہے, مگر میرے ریس نے حسین کی رخصت کے لیے چاہے ایک مسدس کے بند میں ساری داستان غم کو سمیٹتے ہوئے آواز دی. یہ بند وہ ہے کہ جب بھی سنا جاتا ہے سامع کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے. آپ جہاں جہاں سے بھی مجلس سن رہے ہیں, آپ سے گزارش ہے اپنی نشست گاہ کو جہاں بیٹھے ہیں, اپنے مکان کو, اپنی نشست گاہ کو فرش عزا بناتے ہوئے حسین کو اور فاطمہ زہرا کو 2 جملے میں پرسا دے دیجئے. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو, نہ تھا
سکینہ اور حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو. عزیزان گرامی مشہور مسدس کا بند ہے مگر وہ پورا بند اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ایک مصرع میں سو رہا ہے نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اللہ اکبر. حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکاب توسن کو. سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اس منزل میں حسین چلے آخری منزل مجلس ختم کر رہا ہوں. حسین حملہ کرتے ہوئے سکینہ سے رخصت ہوتے ہوئے سکینہ کو سمجھاتے ہوئے بہن کے حوالے ذمہ داریاں کرتے ہوئے مقتل کی طرف بڑھے. حملہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کے شانے قلم کر دیے, تم نے میرے قاسم کی لاش کے ٹکڑے کر دیے, تم نے میرے اکبر پر رحم نہ کھایا, تم نے میرے اصغر کے گلے پہ تیر چلایا. اللہ اکبر. تم نے میرے اون محمد کو میرے سامنے شہید کر دیا. حسین یہ کہتے ہوئے حملہ کرتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ہاتف غیبی کی ندا آئی. حسین نے کھچی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا. ہر طرف سے ظالم ٹوٹ پڑے. حسین پہ حملہ ہونے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین صبح سے مسلسل 71 جنازے اٹھا چکے تھے. کوئی حسین کو دو جملہ بھی تعزیت کا کہنے والا نہ تھا. زخموں سے جب حسین چور ہو گئے تو حسین کے دہن سے جو جملے نکلے خدا سخن نے 2 مصروں میں حسین کے درد کی ساری داستانوں کو سمیٹ دیا. عزاداروں ہمارے یہاں خدا نخواستہ جب کسی کی میت ہو جاتی ہے اگر دشمن بھی وہ سامنا ہوتا ہے تو ایک جملہ تو کہہ ہی دیتا ہے تعزیت کا, اے بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. مگر حسین سے کوئی ایسا کہنے والا بھی نہ تھا, یہ جملہ بھی کہنے والا نہ تھا. خدا سخن کہتے ہیں حسین کے زمانی عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا. مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. حسین اس کے بعد خدا کی راہ میں قربانی دیتے ہیں. شمر بے حیا حسین کے سینے پہ سوار ہوتا ہے. کند خنجر چلاتا ہے. سیاہ آندھیاں چلی فرات کا پانی نیزو چلا. 3 دن کا پیاسا میرا امام مارا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین بالخصوص جناب سرور حسن زیدی صاحب مرحوم ابن شریف حسن زیدی صاحب کی روح کو عطیہ فرمائیے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط المستقیم. بسم اللہ. قل هو اللہ. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد